وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ہے چودھری صاحب تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے، تیرے روب کے اندر طاقت ہے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اندر طاقت ہے وہ کسی کے اندر نہیں۔ آج تو نے دنیا کی نعمتوں کا مزہ چکھا ہے، ابو جہل ہم نے کلمے کا مزہ چکھ لیا، ہم نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ہم نے اسلام پہ زندگی گزارنے کا مزہ چکھ لیا۔ ابو جہل دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ایک طرف کر لو، جو کلمہ پڑھنے میں مزہ ہے وہ دنیا کی نعمتوں میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر کہتا ہوں سمجھاتا ہوں بڑھیپے پہ ترس کر، تو بڑھیا عورت ہے، مجھے ترس آ رہا ہے، تو بھی ترس کر اپنی زندگی پہ۔ اس نے کہا ترس کیا ہے تو کلمہ پڑھا ہے نا۔ آج دنیا کی گالیاں سنوں گی، آج دنیا کی مار پڑے گی، آج دنیا تانے دے گی، لیکن کم از کم جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گی، اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے گی، اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے، میرا خالق و مالک راضی ہو جائے گا۔ بڑا ظالم تھا، بوڑھے آدمی کو دیکھ کے ویسے ترس آتا ہے، لیکن یہ ابو جہل بڑا ظالم تھا۔ جب صاف انکار کر دیا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ عورت ایمان چھوڑنے والی نہیں ہے، کلمے کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بھائیوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت سے اس امت کو نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور اسی محبوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نعمتوں سے نوازا۔ قرآن پاک جیسی دولت اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے ذریعے آخری امت کو عطا کی۔ ایمان ملا، کلمہ ملا، اور دین جیسی دولت سے اللہ نے اس امت کو نوازا۔ اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے دین ہمیں دے دیا، دین سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم نبی ہمیں دے دیا۔ پھر صحابہ کرام کا سارا عمل وہ نبی کے عمل کی شہادت دے رہا ہے۔ ایک ایک صحابی اللہ کے نبی کا عمل بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو یوں فرمایا کرتے تھے، نماز یوں ادا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی زمین پہ یوں چلا کرتے تھے،
بلندی پہ چڑھنا ہو تو یہ انداز تھا، نیچے اترنا ہو تو آپ کی چال یہ تھی۔ ایک ایک طریقہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا اس امت تک پہنچا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی کا راز کس چیز کے اندر ہے، انسان کامیاب کہاں جا کے ہوگا۔ دین پہ عمل کرے گا، نبی کے طریقوں کو اپنائے گا تو پوری پوری کامیابی ہے، یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت سے وعدہ کیا ہے۔ جتنا دین پہ عمل کریں گے اللہ دنیا کی زندگی سکھ والی بنائے گا، آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور جتنا دین سے ہٹ کے انسان زندگی گزارے گا وہ دنیا کی راحت تو لے سکتا ہے لیکن آخرت کی راحت نہیں مل سکتی۔ اگر اس کے مقدر میں دنیا میں سکون ہے مل جائے گا، دنیا میں چین اس کی قسمت میں ہے مل جائے گا، ہر طرح کی نعمت یہاں دنیا میں مل سکتی ہے، کوئی چیز مقدر سے ملے گی، لیکن یاد رکھنا آخرت وہ بغیر ایمان کے بغیر عمل کے نہیں ملے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے کافروں کو دیکھا، وہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو لیے پھر رہے ہیں، جتنی دولت آج کفر کے پاس ہے شاید مسلمانوں کے پاس بھی نہ ہو، لیکن ایمان کے بغیر ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر قدر ہے تو ایمان سے۔ صحابہ کرام تک جب یہ دعوت پہنچی، اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی نے پہلے مکے کے اندر 13 سال تک یہی دعوت دی، اور پھر مدینہ پاک ہجرت کے بعد اللہ کے نبی نے یہی سمجھایا، لوگو اگر عزت چاہتے ہو ایمان میں ہے، کلمے میں، اگر کامیابی چاہتے ہو کلمے میں ہے، ایمان میں ہے، کلمے کے بغیر ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، کوئی عزت نہیں۔ پھر مقدر والوں کو ایمان مل گیا، کلمہ مل گیا، وہ قسمت والے تھے، اور جو اسلام کے دشمن تھے، کلمے کے دشمن تھے، انہوں نے پورا زور لگایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس سے کلمہ چھین لیا جائے، جس نے ایمان قبول کر لیا اسے ایمان سے پھیر دیا جائے، پورا زور لگایا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، ایمان مل گیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا، محبوب جب تک زندگی رہے گی اسلام پہ رہے گی بس۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، یاسر تیری قوم بہت بری ہے، یہ پتھر دل لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، انہیں ترس نہیں آتا کسی پہ، دیکھ لینا ایمان لانے کے بعد بڑی مصیبتیں مشقتیں سامنے آئیں گی۔ حضرت عمار فرمانے لگے، محبوب جب آپ کی صداقت کو میں نے پہچان لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے جو دین مجھے دیا ہے اس دین میں عزت ہے، کامیابی ہے، تو محبوب اب کوئی طاقت مل کے میرے ایمان کو نہیں چھین سکتی۔ اللہ اللہ، بوڑھا آدمی تھا عمار، بوڑھا آدمی، بعض لوگوں نے 90 سال عمر لکھی ہے، بعض لوگوں نے 100 کے قریب لکھی ہے۔ جیسے کلمہ پڑھا آزمائشیں شروع ہو گئی، اور جیسے عمار نے کلمہ پڑھا بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بچوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، یوں سمجھ لو کہ سارا گھر وہ ایمان والا بن گیا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلی مسجد اسلام میں جو بنائی وہ عمار نے بنائی۔ اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، دھوپ لگتی ہے، چلو یہاں آرام کر لیا کرے گا، اللہ کے نبی کے لیے گھر بنا دوں، اس کے سائے میں اللہ کے نبی آرام فرمائیں گے۔ مسجد کی تعمیر سب سے پہلے اسلام کے اندر عمار نے کی۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیار کیا اس صحابی سے، بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کفر کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، ابو جہل کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ یہ بوڑھا آدمی کلمہ پڑھ لے، اس کی بیوی ایمان والی بن جائے، اس کے گھر کے اندر اسلام آئے، ایمان آئے، قرآن آئے، نبی کی محبت آئے، ابو جہل کو اچھا نہ لگا۔ عمار کو بلایا، دیکھ لے تجھے زندگی پیاری نہیں، نبی کا ساتھ چھوڑ دے اچھا رہے گا، اپنی بیوی کو سمجھا دے، بچوں کو سمجھا دے، اگر زندگی چاہیے تو نبی کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عمار فرمانے لگے، ارے ایمان سے ہی تو نبی کا ساتھ ملتا ہے، ہماری تو خواہش اور کوشش یہ ہے دنیا میں بھی نبی کا ساتھ ملے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے۔ عورت کو بلایا، بیوی کو بلایا، عمار کی گھر والی کو بلایا، یہ آدمی باز نہیں آتا، تیرا شوہر ہے، نبی کے ساتھ جڑ گیا، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو سمجھا اسے اور تو بھی کلمے سے ہٹ جا۔ یار وہ عورت کتنی پکی ہوا کرتی تھی ایمان میں، صاف جواب دے دیا، ابو جہل جو مٹھاس اس دین کے اندر ہے دنیا کی کسی نعمت میں وہ مٹھاس ہے ہی نہیں، کلمے میں مزہ ہے نا، اور نبی کی سنگت میں جو مزہ ہے، نبی کے دیدار میں جو مزہ ہے، ایمان کی زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے، ارے عمل کرنے میں جو مزہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں جو مزہ ہے، دنیا کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں۔ ہر مزہ تو یہاں ہے، ہر نعمت تو نبی کے قدموں سے ملے گی۔ ابو جہل کہنے لگا، اچھا تو بھی پکی ہے، میں نے بلایا اس لیے تھا، چلو شوہر نے بات نہ سنی، یہ سنے گی، شوہر اکڑ مل بن گیا، ضدی بن گیا، چلو یہ عورت ہے سمجھائے گی، تو خود ایمان میں پکی۔ جنہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اللہ کی قسم وہ اس زندگی سے ہٹ سکتے ہی نہیں۔ ایمان وہ چھوڑے جس نے مزہ نہ چکھا ہو، عمل وہ چھوڑے جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کی زبان پہ یقین نہ کیا ہو، وہ عمل چھوڑ سکتا ہے نا۔ اللہ بیوی کو بلایا، ڈرایا، دھمکایا، نوجوانوں سے پٹائی کروائی، لیکن ایک ہی جملہ تھا، یہ صحابہ کرام کی ساری زندگی ہمیں بتا رہی، تمام صحابہ کرام کی زندگی۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، ہے چودھری صاحب تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے، تیرے روب کے اندر طاقت ہے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اندر طاقت ہے وہ کسی کے اندر نہیں۔ آج تو نے دنیا کی نعمتوں کا مزہ چکھا ہے، ابو جہل ہم نے کلمے کا مزہ چکھ لیا، ہم نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ہم نے اسلام پہ زندگی گزارنے کا مزہ چکھ لیا۔ ابو جہل دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ایک طرف کر لو، جو کلمہ پڑھنے میں مزہ ہے وہ دنیا کی نعمتوں میں ہے ہی نہیں۔
اس نے کہا پھر کہتا ہوں سمجھاتا ہوں بڑھیپے پہ ترس کر، تو بڑھیا عورت ہے، مجھے ترس آ رہا ہے، تو بھی ترس کر اپنی زندگی پہ۔ اس نے کہا ترس کیا ہے تو کلمہ پڑھا ہے نا۔ آج دنیا کی گالیاں سنوں گی، آج دنیا کی مار پڑے گی، آج دنیا تانے دے گی، لیکن کم از کم جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گی، اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے گی، اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے، میرا خالق و مالک راضی ہو جائے گا۔ بڑا ظالم تھا، بوڑھے آدمی کو دیکھ کے ویسے ترس آتا ہے، لیکن یہ ابو جہل بڑا ظالم تھا۔ جب صاف انکار کر دیا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ عورت ایمان چھوڑنے والی نہیں ہے، کلمے کا انکار کرنے والی نہیں ہے، اس ظالم نے اس بڑھیا عورت کی شرم گاہ میں برچھا مارا اور اسے شہید کر دیا۔ یہ دکھ اٹھانے والے صحابہ کرام ہیں، مردوں نے بھی دکھ اٹھائے، عورتوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی۔ ارے انہی کی تکلیفوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا۔ آج ہمیں گھر بیٹھے جو کلمہ مل گیا جس کی ہمیں قدر ہی نہیں۔ اگر کوئی جماعت آ جائے بیچاری 3 دن کے لیے تیار کرنے کے لیے، تو وہ ادھر کھسک جائے گا، وہ ادھر کھسک جائے گا، 3 دن جماعت میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں کلمے کا مزہ کیسے آئے؟ ہم نے انگور کا مزہ چکھ لیا، انار کا مزہ چکھ لیا، کیلے کا مزہ چکھ لیا، ارے کبھی اسلام کا مزہ بھی تو چکھ کے دیکھو۔ اس میں مزہ تھوڑی آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ گئے چلے گئے۔ جب اسلام والی زندگی اپنائیں گے اللہ کی قسم مزہ تب آئے گا۔ اپنی زندگی میں نبی کی سنت لے کے آئیں گے مزہ تب آئے گا۔ اپنی مرضی اور خواہشات کو چھوڑ کر ارے دین کا تقاضا پورا کریں گے تو مزہ آئے گا۔ نبی جیسی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی، قرآن جیسی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور کلمے سے قسمت والا بنا دیا، مقدر والا بنا دیا، بڑا اعلیٰ انسان بنا دیا۔ آج دنیا دیکھ کر لوگ کہیں گے بڑی عزت والا، بڑے شرافت والا، بڑی گاڑیوں والا، بڑی کوٹھی بنگلے والا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے بندے تجھے یقین ہونا چاہیے ادھر تیری موت آئے گی، تیرا مکان بھی ختم ہو جائے گا، بہترین گاڑی بھی تجھ سے چھین لی جائے گی، تیری جائیداد بھی چھن جائے گی، تیرے روپے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر عورت ہے تیرے پاس بہترین سونا ہے، گہنا ہے، ارے ایک ایک سونا تیرے وجود سے نکال لیا جائے گا، کوئی دنیا کی نعمت تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او میرے بندے اگر تجھے اللہ کی زبان پہ یقین ہے، میرے نبی کی زبان نبوت پہ یقین ہے، میں تمہیں بتلاؤں میرے قرآن سے پوچھو، اپنے رب سے پوچھو، میرے نبی سے پوچھو عزت کہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اگر تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر تیرے دل کے اندر ہوگا، سمجھ لے عزت والا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر تیرے دل کے اندر نہیں، آخری نبی کی محبت تیرے دل کے اندر نہیں، تو ساری دنیا کا مالک بن جائے، عزت والا کوئی نہیں۔ بیوی کو شہید کر دیا صرف کلمے کی خاطر، ایمان کی خاطر، ایمان چھوڑ دے زندگی ملے گی، عزت ملے گی۔ ایک بوڑھی عورت نے بتا دیا کہ عزت اس دولت کے اندر نہیں ہے، عزت تیری بات ماننے میں نہیں ہے، اگر عزت ہے تو کملی والے کی بات ماننے میں۔
دین میں عزت ہے، کلمے میں عزت ہے، اسلام میں عزت، قرآن پڑھو گے عزت۔ قرآن کی بات آ گئی، تمہیں ایک حدیث سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، خود فرماتے اللہ کے نبی کی وصیت مجھے ہے۔ صحابی رسول، مدینہ پاک کا یہ صحابی، سن 7 ہجری کے اندر اسلام لانے والا، کلمہ پڑھنے والا، جس نے نبی کے ساتھ صرف 3 سال زندگی گزاری، اتنا بڑا عالم بن گیا، اتنا بڑا مفتی بن گیا، اتنا بڑا مجتہد بن گیا، اتنا بڑا علم والا بن گیا۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والا ابو ہریرہ، تمام صحابہ 1,49,000 صحابہ کرام ہیں، سب میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والا کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ سن 7 ہجری میں ایمان لائے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جو مکی زندگی میں ایمان لے آئے، ہجرت سے پہلے ایمان لائے؟ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جب اللہ کے نبی ابھی مدینہ پاک میں نہیں آئے، ایمان پہلے لا چکے تھے۔ اور کتنے صحابہ کرام ایسے بھی ملیں گے تاریخ کے اندر، جیسے اللہ کے نبی مدینہ پاک میں قدم رکھتے ہیں، ارے وہ لوگ دیدار نبوت کر کے، اللہ کے نبی کی چہرے کی زیارت کر کے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا قرآن پڑھا کرو، اللہ کی قسم قرآن پڑھتے رہا کرو۔ جو قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا وہ شہید ہے، شہید۔ تحفۃ الحفاظ ایک کتاب ہے، جس شیخ نے فضائل اعمال لکھی ہے، اسی شیخ نے یہ تحفہ حفاظ لکھی ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرما رہے، علی قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا، جو قرآن پڑھتے مر گیا، قرآن پڑھاتے مر گیا، وہ شہید ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اللہ کے نبی نے مجھے بلایا، ابو ہریرہ میرے قریب آؤ۔ میں قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ، جب تک تیری زندگی ہے نا، قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ پڑھ کے چھوڑ دیا، خدا کی قسم قرآن سے یاری نہ چھوڑو، قرآن سے تعلق نہ توڑو، جب بھی موقع ملے قرآن پڑھا کرو۔ صبح نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرو، خواہ ایک رکوع پڑھ لو، روزانہ قرآن پڑھو۔ قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جو میری بچیاں گھروں میں بیٹھ کے قرآن کو چھوڑ دیا اور وہ قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، میں ان بیٹیوں سے کہوں گا قرآن سے محبت رکھو، ارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، ایک پائیا قرآن کی تلاوت کر لو، بس سارے دن سکون رہے گا، سارے دن۔ ہمارے تو ہاں اکثر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جی صبح کی نماز پڑھ لینا، جی پھر کیا ہوگا، سارے دن سکون رہے گا۔ یار ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، کہنے لگا نہیں صبح کی پڑھ لیتا ہوں بس۔ میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں یار صبح کی نماز میں کیا ہے اور باقی میں کیا نہیں ہے، کہنے لگا جی صبح کی پڑھ لیتے ہیں نا، سارے دن سکون رہتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، پانچوں نمازیں فرض ہے، پانچوں نمازیں ضروری ہے، جیسے فجر کی نماز ضروری ہے ایسے ساری نمازیں ضروری، جیسے 8 دن کے بعد جمعہ ضروری ہے ایسے 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہے جمعے کی طرح، ان میں سستی نہ کیا کر۔ ابو ہریرہ کی حدیث،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے قریب بلا لیا اور فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا، ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اگلا جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جائے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے مر جائے، ارے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے ایسے آتے ہیں جیسے مومن بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث تحفہ حفاظ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی۔ حافظ قرآن یا ناظرہ قرآن پڑھنے والا مراد یہ ہے کہ جو قرآن باقاعدگی سے پڑھتا رہے، قرآن سے محبت رکھے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور اتنے شوق سے آتے ہیں جیسے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے شوق سے جاتا ہے۔ حضرت عمار کلمہ بڑا مشکل میں پڑ گیا، لیکن ان کو اس مشکل میں بھی اتنا مزہ تھا جتنا آج ہمیں گھروں میں سکون نہیں۔ بیوی شہید کر دی گئی، اسلام میں پہلی شہادت اس عورت نے حاصل کی۔ مزہ اسلام کا انہوں نے چکھا ہے، کلمے کی قدر ان لوگوں کو ہے۔ ارے جس کے سامنے بیوی کو شہید کر دیا جائے۔ عمار کی باری آئی، ابو جہل نے کہا تیری خیر نہیں، رات کو پٹائی، دن کو پٹائی، کبھی نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ظلم کیا جاتا ہے، کبھی مکے کی نوکیلی پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے۔ عمار کلمہ چھوڑ دے، کلمے کا انکار کر دے۔ ارے عمار نے صاف جواب دے دیا ابو جہل تو نے دنیا کی نعمتوں کا مزہ چکھا ہے، میں نے کملی والے کی غلامی کا مزہ چکھ لیا۔ مجھے پتا ہے جو زبان نبوت سے بشارت مل گئی وہ پوری ہو کے رہے گی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کلمہ پڑھو، ایمان پہ زندگی گزارو، اسلام والی زندگی گزارو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کے زندگی گزارو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ راحت رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ سکون رہے گا۔ جسے اللہ کے نبی کی نبوت پہ یقین ہے نا، وہ زبان نبوت پہ بھی یقین کرے گا، اور اسے پتا ہے وہ سکون ہمیں نظر آئے نہ آئے، حقیقت میں قبر میں سکون ایمان سے، نیک اعمال سے ہے جی۔ جاؤ قبرستان میں جا کے چکر لگایا کرو، دیکھا کرو کبھی کبھی، ان قبر والوں سے پوچھو قبر کے اندر کیا مصیبت بن رہی ہے۔ بہت سارے اللہ والے کان لگا کے سنتے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو سنا دیتے ہیں اپنے نیک بندوں۔ اگر انہیں قبر میں سکون ملے گا تو نمازوں کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، کلمے کے ذریعے، کلمے کے بغیر، ایمان کے بغیر، عمل کے بغیر قبر میں سکون نہیں ہے۔ آج کا نوجوان چوکوں پہ کھڑا ہو کے چوک کی زینت بنے گا، بیٹھک پہ بیٹھ کے بیٹھک کی زینت بنے گا، ارے گھر میں رہ کے گھر کی زینت بنے گا، اللہ کے گھر کی زینت نہیں۔ یہ جوانی کس لیے اللہ نے دی ہے؟ ارے یہ جوانی اسی لیے دی ہے کہ ہماری جوانی کے ذریعے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے۔ وہ جماعت والے آتے ہیں بیچارے، ترلے منت سماجت کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم چھپ جاتے ہیں، پھر کامیابی سمجھتے ہیں، ہاں میں بچ گیا، میں بچ گیا، بچا نہیں ہے، مر گیا۔ دین کے بغیر تو موت ہے میرے بھائیوں، اصل زندگی تو دین کے اندر ہے، اصل زندگی دین کے اندر ہے۔ جتنا وقت ہو سکے دین میں گزارو، جتنا وقت ہو سکے۔ یار ہماری کہیں چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، 4-6 مہینے چارپائی میں گزارتے ہیں کہ نہیں؟ پریشانی الگ، مصیبت الگ، رونا دھونا الگ، واویلا الگ، گھر والوں کی پریشانی الگ،
وہاں تو پڑے ہوئے 4 6 مہینے گزار دیتے ہیں۔ اگر آدمی تھوڑا سا وقت نکال کے جماعت کے ساتھ چلا جائے، دین زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے۔ اب اندازہ لگاؤ، بالکل حقیقت ہے۔ دیکھو جو پیسہ تیرے مقدر میں نہیں وہ لگے گا کہیں نہ کہیں، اگر دین پہ لگا لیا اچھی جگہ لگ جائے گا، ورنہ وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اس زندگی کے جو سانس چل رہے غنیمت سمجھو، بس نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ آج کل تو موت بتا کے تھوڑی آ رہی ہے، پہلے بتا کے آتی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے، اپنی توبہ کرتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے۔ اب تو اچانک موت آ رہی ہے، ایسی موت ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جیسی موت اب آ رہی۔ بیٹھے بٹھائے موت آ رہی، بولتے بتلاتے موت آ رہی، کھاتے پیتے موت آ رہی، اچھا بلا آدمی چل کے گیا موت آ رہی۔ پہلے نہیں آیا کرتی تھی ایسی موت، کبھی کوئی برسوں بعد۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر وقت اپنا فکر کرو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کے ان جماعت والوں کے پاس بیٹھو، بیچاروں کے پاس کچھ سیکھو، ہے جی زندگی کیسے گزارنی ہے جی۔ اللہ نے بھیجا دنیا میں روٹی کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہماری ایک ضرورت ہے، اور دین ہمارا مقصد ہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ روٹی کھانا، پیسے کمانا، کاروبار کرنا، یہ ایک ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اتنی جتنی دنیا میں رہنا ہے۔ اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے بھیجا ہے نا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ سن لو۔ میں نے نہیں بھیجا بہت بڑا افسر بن جائے جا کے، بہت بڑا زمیندار بن جائے جا کے، بہت بڑا دولت مند بن جائے جا کے، بہت بڑا تاجر بن جائے جا کے۔ میں نے دنیا میں اس لیے بھیجا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کون متقی بنے گا، کون پرہیزگار بنے گا، کون نمازی بنے گا، کون ایمان والا بنے گا۔ ارے میں اللہ تو تمہیں ایمان والا بن کے دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے لیے جب تم اٹھتے ہو نا، پھر وہ اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، دیکھ میرا بندہ دنیا سو رہی ہے اور یہ مجھے منانے کے لیے میرے در پہ آ کے پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہ تو ہمیں کلمے کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے نا، یقین ہے کہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ساری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ساری فریاد سننے والا کون ہے؟ پھر کسی سے کیا مانگے؟ کس سے مانگیں؟ جب وہاں وہ ایک حاجی کے متعلق ہے نا، وقت پورا ہو گیا، ایک حاجی طواف کر رہا، لبیک اللہم لبیک 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 لبیک۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، میری حاضری قبول فرما لے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، خالق تو اکیلا، مالک اکیلا، پالنے والا اکیلا، پیدا کرنے والا اکیلا، تیرے سوا مجھے نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں۔ میرے اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہو گیا۔ اوپر سے آواز آئی، لا لبیک یا عبدی، او میرے بندے مجھے تیری حاضری قبول نہیں۔ آواز آئی، جتنے لوگ طواف کر رہے تھے سب نے سنا، اور یہ بار بار کہہ رہا ہے، لبیک 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 اللہم لبیک۔ اے اللہ میں آ گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، میری فریاد سن، اے اللہ میری حاجت سن۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا لبیک یا عبدی، میرے بندے مجھے تیرا آنا قبول نہیں ہے، مجھے تیری حاضری منظور نہیں ہے۔ کوئی اللہ والا دیہاتی آدمی ساتھ ساتھ طواف کر رہا تھا، اس نے یہ آواز سن لی، یہ رو رہا ہے لبیک لبیک، اس نے بازو پکڑا، اس نے کہا پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو کہہ رہا لبیک 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 اللہم لبیک۔
وہ اللہ کی طرف سے آواز تو نے سنی نہیں؟ تیرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا لا لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرا آنا مجھے کوئی منظور نہیں ہے، جات اپنے گھر چلا جا۔ پاگل ہے، روئے جا رہا ہے، چکر پہ چکر لگائے جا رہا ہے، گھر چلا جا کے۔ جب تیری حاضری اللہ کو منظور ہی نہیں تو کس لیے یہاں پڑا ہے؟ تو بندہ کہنے لگا او میرے بھائی، تو نے تو یہ آواز آج سنی ہے نا، 35 سال ہو گئے مجھے یہ آواز سنتے ہوئے، ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، جب میں آ کے یہاں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، مجھے یہی آواز آتے لا لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرا آنا مجھے منظور نہیں، تیرا آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تیری حاضری قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، مجھے 35 سال ہو گئے یہ آواز سنتے ہوئے، مجھے ایک بات بتا کہ اس در کو چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ کوئی در مجھے ایسا بتا دے جو اس در سے بڑا در ہو، چلو جی یہاں سے قبول نہ ہوا تو چلا جاؤں کہیں اور، وہاں جا کے منظوری ہو جائے گی، کوئی در تو بتا مجھے، جب اس سے بڑا در کوئی نہیں پھر اسے چھوڑ کے جاؤں بھی کہاں؟ آنا میرے بس میں ہے، قبول کرنا اس کی مرضی ہے، وہ منظور کرے نہ کرے اس کی مہربانی، اس کی مرضی ہے، آنا میرا کام ہے۔ اتنا جواب دے کے نا پھر یہ شروع ہو گیا طواف کرنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آواز آئی او میرے بندے مجھے 35 سال کا آنا تیرا منظور نہیں تھا، پر جو تو نے یہ جملہ کہا، تو نے یہ جواب دیا، آج مجھے یہ تیری بات اتنی اچھی لگی، میں نے 35 سال کے تیرے حج قبول کر لیے۔ اللہ ہے، اسے چھوڑ کے جائیں کہاں؟ اسی کو منانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے لینا ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائیوں، مسجد کو آباد کرو، زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، جس کی مرتے وقت اللہ اور اللہ کے رسول جس سے راضی ہو گئے سمجھ لو وہ کامیابی کا۔ اس نے ایک بھی عمل نہ کیا ہو، اگر رب راضی اللہ کا رسول راضی وہ کامیاب، اور وہ اللہ نے اپنے رضا کا طریقہ یہی بتایا، کلمہ ہے، کلمے کے بعد زندگی اسلام والی، بس یہ گزار لو، اپنا لو، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔